دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمه البیان وأكرمه بالعلم والحلم والبرهان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس إلى الظلمات إلى النور. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. محترم صدر جلسہ مولانا انصار صاحب مدظل علی، اسی طریقے سے اسٹیج پہ تشریف فرما تمام علماء اکرام، عزیز طلباء طالبات اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حافظ شعیب صاحب قابل مبارکباد ہے کہ وہ ایسی بستی جس کا نام ہی کالے گاؤں ہے، اللہ اس مکتب کی برکت سے اس کو اجالے گاؤں بنا دے. کہو زور سے آمین. حافظ صاحب میرے کان میں بول رہے تھے کہ حضرت آپ چھوٹے سے گاؤں میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے ان سے کہا کہ حافظ صاحب بڑے بڑے مدارس میں تو ہم کو بلایا جاتا ہے، کوئی قابل تعریف بات نہیں. آپ کے جیسے آپ کے چھوٹے مدرسے میں آنا، چھوٹے مکتب میں آنا، یہ بولے تو فخر کی بات ہے. اور ہم الحمدللہ ایسے چھوٹے مکاتب کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی ہمت افزائی ہو. ماشاءاللہ اس مکتب سے 65 بچوں نے ناظرہ قرآن ختم کیا. بہت بڑی بات ہے میرے دوستوں. میں آگے چل کر فضیلت سناؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی انقلابی کتاب عطا کی، قرآن مجید. اس لیے میں یہاں کے ذمہ داروں کو بھی اور حافظ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ اس مکتب کو دین دونی رات چنگی ترقیات سے نوازے. بہت بڑی بات ہے میرے عزیز دوستو. یہ قرآن مجید کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے. آسمانی کتابیں جو اتری، توریت، زبور، انجیل، یہ صرف کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھی. اس لیے اس میں تحریف ہو گئی، اس میں ان کے لوگوں نے تبدیلیاں کر دی. مگر قرآن مجید یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، اور جو ترمیم کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو ہی ترمیم کر دے گی. آپ کے سامنے ملعون وسیم رضوی مثال ہے کہ قرآن کی آیتیں تبدیل کرنے کے لیے جا رہا تھا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خود کو تبدیل کر دیا کہ مسلمان سے کافر بنا دیا. یہ قرآن مجید کا زندہ معجزہ ہے. خلافت راشدہ کا دوسرا تاجدار مراد مصطفیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ننگی تلوار لے کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتارنے کے لیے الیاذ باللہ جا رہے. راستے میں ایک صحابی رسول ملے. فرمایا عمر کہاں جا رہے؟ فرمایا کہ محمد کی گردن اتارنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ رہے باس نہ بجے بانسری. کہا اپنے گھر کی خبر تو لے لو، آپ کی بہن اور آپ کے بہن بھی تو مسلمان بن چکے ہیں، انہوں نے تو اسلام قبول کر چکے ہیں. حضرت عمر جلال میں آئے اور اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا. بہن فاطمہ سمجھ گئی آواز عمر کی ہے. تو جو صحابی رسول ان کو قرآن پڑھا رہے تھے وہ حضرت عمر کے ڈر سے چھپ گئے، اور جن چیزوں پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی اس کو بھی انہوں نے چھپا دیا. پہلے قرآنی شکل میں نہیں تھا. حضرت عمر اندر آتے ہیں اور بہنوی صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ مسلمان ہو گئے. کہاں مذہب اسلام جب سچا ہے تو اس کو قبول کرنے میں اب کس بات کی رکاوٹ ہے؟ ہم نے تو قبول کر لیا. حضرت عمر نے ان کو مارنا چالو کر دیا. بہن بچاؤ کرنے کے لیے بیچ میں آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی انہوں نے ایک تماچا رسید کیا. حضرت فاطمہ نیچے گری اور نیچے گر کے اٹھی، آنکھ میں آنسو تھے، اور حضرت عمر سے کہا کہ عمر جس ماں کے چھاتیوں کا دودھ تو نے پیا ہے نا اسی ماں کے چھاتیوں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم پڑے. فرمایا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا بھائی جان شرک کی نجاست سے آپ کا بدن ناپاک ہے. جو کلام مجید ہم پڑھ رہے تھے اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ جو بدن آپ کا شرک کی نجاست سے ناپاک ہے اس کو پہلے پاک کر لیا جائے، غسل کر لیا جائے، جب جا کے آپ کو یہ کلام مجید سنایا جائے گا. علماء حاضر ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت تھی وہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، وہ تو نہیں پڑھوں گا میں، مگر جو آیت پڑھے گئی ان کے سامنے وہ پڑھوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا اور آیت پڑھی گئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکرا. اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. انا فاعبدنی میری ہی عبادت کی جائے گی، واقم الصلاۃ لذکرا اور میری یاد میں نماز جیسی عبادت کو وجود میں لایا جائے گا. اب حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے مسلمان بنا دو. جو صحابی چھپے ہوئے تھے باہر نکلے اور انہوں نے کہا عمر آپ کو مذہب اسلام قبول کرنا مبارک ہو. آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے دین اسلام کو عزت بخش دے. اللہ نے حضور کی دعا قبول کر لی. عمر ابن الخطاب یہ حضرت عمر. عمر ابن ہشام کون ہے معلوم؟ ابو جہل. یہ اپنے آپ کو ابو الحکمہ کہتا تھا، میں حکمت کا باپ ہوں. حضور نے فرمایا تو حکمت کا باپ نہیں ہے، تو جہالت کا باپ ہے. وہ ابو جہل اتنا مشہور ہوا کہ آج بھی ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ بھی بولتے ہیں وہ ایک ابو جہل تھا نا، اتنا ابو جہل سے وہ مشہور ہوا. اب وہ جو چھپے ہوئے صحابی تھے انہوں نے کہا عمر چلو ہم حضور کی خدمت میں دار ارقم پہنچتے ہیں.
دونوں حضور کی خدمت میں نکلے۔ ایک صحابی رسول نے اندر کیر میں سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں۔ حضور سے فرمایا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء، آج بھی آپ جب حج و عمرے کو جائیں گے، حافظ صاحب تو میرے ساتھ عمرے میں تھے، حرم شریف میں ملاقات ہوئی تھی، حافظ صاحب نے یاد دلوایا، آپ دیکھا میں نے چہرہ تو میں پہچان لیا کہ یہی تھے۔ تو اللہ آپ کو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی قبر کی زیارت نصیب ہوگی۔ آپ یقین جانو وہاں کے بارے میں حکم ہے کہ جو بھی چیز آپ کو مل جائے کھا لو، اور میرا دعویٰ ہے کہ وہاں کتنا بھی سخت دل آدمی وہاں چلے جائے، اور جب حضرت امیر حمزہ شہید الشہداء کے مزار پہ جاتا ہے دور سے، تو وہ جو ان کو مصلح کیا گیا تھا وہ نقشہ ذہن میں آتا ہے، کتنا بھی سخت دل آدمی ہو اس کے آنکھ سے آنسو وہاں نکل جائے گی، اور سنت بھی یہ ہے کہ وہاں پر آنسو نکلنا چاہیے۔ بہرحال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور کہا اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہوگا تو مبارکباد، اور اگر کچھ غلط ارادہ لے کے آ رہا ہوگا تو گردن بھی عمر کی ہوگی اور تلوار بھی عمر کی ہوگی۔ شاعر نے کہا تھا نا، سودا کے لیے بازار گئے ہم اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، گئے تھے قتل کرنے کے لیے خود ہی قتل ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر نیچے بیٹھے، حضرت عمر آئے۔ حضرت عمر کو جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت کے تو انداز بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی غلامی کا طوق گردن میں ڈالنے کے لیے آیا ہوں اور اسلام قبول کیا۔ اتنے میں نماز کا وقت تو ہوا تو حضور نے فرمایا نماز پڑھ لیتے۔ فرمایا نماز کہاں پڑھو گے؟ فرمایا یہی۔ آپ تو عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں میرا نعرہ تھا کہ علیہ باللہ کفر کا بول بالا ہو اور اسلام کا منہ کالا ہو۔ آپ تو عمر نے اسلام قبول کر لیا، آپ نعرہ رہے گا کہ اسلام کا بول بالا ہو اور کفر کا منہ کالا ہو۔ اب نماز یہاں نہیں ہوگی، نماز مسجد میں ہوگی۔ وہاں سے تمام صحابہ اکرام نکلتے۔ اس موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر اللہ، اسلام کا سب سے پہلا نعرہ ہے، اس کے بعد میں سب نعرے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 40واں نمبر ہے اسلام قبول کرنے میں، اور حضرت امیر حمزہ کا 39واں نمبر ہے۔ تمام نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر نکلے۔ حضرت عمر نے ننگی تلوار ہاتھ میں لیے اور کہا او قریش مکہ، جن کو اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہو اور اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آ جائے، اور اس روز علی الاعلان نماز پڑھے گی۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پھر اللہ نے ایسا انقلاب لایا یہ اسلام اور قرآن کی بدولت، اس قرآن کی وجہ سے صحابہ اکرام میں ایسی تبدیلی آئی کہ ہماری عقل حیران ہے۔ ایسی فراست اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت میں حضرت علی نے ایک خواب دیکھا۔ تمام علماء اکرام بھی متوجہ ہو جائے، کیا خواب دیکھا؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پشت مبارک قبلے کی جانب کی، چہرہ انور مقتدیوں کی جانب کیا۔ ایسا ایک شخص نے کھجور کا ٹوکرا آپ کے سامنے لا کر رکھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے خواب میں پورے مجمع کو ایک ایک کھجور عنایت کی، آخر میں مجھے بھی ایک کھجور عنایت کی۔ میں نے کھجور کھایا، مجھے بڑا مزہ آیا، بڑی خوش ذائقہ، خوشگوار۔ میں نے دل میں سوچا کہ حضور مجھے دوسری کھجور عنایت کر دے
تو زہے قسمت. اور میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلنے کے بعد مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے. حضرت علی نماز کے لیے تشریف لے گئے تو فجر کی نماز حضرت عمر نے پڑھائی. حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی اور جس طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پشت مبارک قبلے کی جانب کر کے بیٹھے اور چہرہ انور مقتدی کی جانب کیا تھا، ٹھیک حضرت عمر بھی ایسے بیٹھے. اور جیسا خواب میں ایک شخص نے کھجور کا ٹوکرا لا کر حضور کے سامنے رکھا تھا، ایسی ایک شخص نے کھجور کا ٹوکرا حضرت عمر کے سامنے لا کر رکھا. اور جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پورے مجمع کو ایک ایک کھجور تقسیم کی تھی، ایسا ہی حضرت عمر نے بھی پورے مجمع میں ایک ایک کھجور تقسیم کی. اور جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں حضرت علی کو ایک کھجور عنایت کی تھی، حضرت عمر نے بھی ایک کھجور عنایت کی. تو حضرت علی کے دل میں بات پیدا ہوئی، اے کاش کہ عمر دوسری کھجور دے دے. تو برجستہ حضرت عمر نے مصلی پر بیٹھ کر کہا کہ اے علی، اگر آج حضور تجھے خواب میں دوسری کھجور دیتے تو عمر بھی تجھے دوسری کھجور دیتا. ایسا انقلاب اللہ نے لایا. ایک مرتبہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ میں ایک پہاڑی پر چڑھے اور پہاڑی پر چڑھنے کے بعد پورا لشکر اسلام ساتھ میں ہے، دوپہر کا وقت ہے اور مکۃ المکرمہ کی دھوپ چلچلاتی ہوئی دھوپ. جو لوگ عمرے کو گئے پوچھو مولوی انصار سے، ایسی تیز دھوپ جو لوگ عمرے اور حج کو جاتے ہیں ان کو پتا ہے. اور ایک وادی میں جا کر کھڑے ہو گئے، جگہ سے نہیں ہٹتے ہیں. ایک صحابی رسول نے، حضرت عمر بولے تو کوئی معمولی آدمی تھوڑی تھے، ایک گلی سے گزرتے تھے دوسرے گلی سے شیطان بھاگتا تھا، بہت رعب تھا ماشاءاللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول نے کہا کہ امیر المومنین، پورا لشکر پسینے میں شرابور ہے، تیز تپتی ہوئی دھوپ ہے اور آپ ہے جگہ سے ہٹنے کا نام نہیں لیتے ہیں. حضرت عمر جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی سامنے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی اوپر، کبھی نیچے. حضرت عمر نے کہا میں اس وقت کو بھی یاد کر رہا ہوں کہ اس وادی میں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا. زمانہ جاہلیت میں مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی یاد نہیں تھا. اور میں آپ اس وقت کو بھی یاد کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس ایمان اور قرآن کی برکت سے مجھے امیر المومنین بنا دیا. اسی کو فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندیاں عطا فرمائی. ہم ایمان والوں کو چاہیے کہ ہم اس قرآن کو سینے سے لگائے، ہم اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. علامہ غلام حبیب صاحب فرماتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں پھرے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں پھرے غلام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور پھر تو دنیا میں رہے ناکام. یہ ہو نہیں سکتا. غلامی چاہے نفس کی ہو چاہے شیطان کی ہو، بہرحال ذلت بھری ہے. اللہ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں اکرام ربک الاکرم، پڑھ تو قرآن، تیرا رب تیرا اکرام کرے گا، تجھے عزت و وقار عطا کرے گا، تیرے ظاہر اور باطن کو سنوار دے گا. الرحمن علم القرآن، رحمان تو وہ ہے جس نے انسانیت کو قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، انسان کو گویائی عطا فرمائی. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. غایت اطاعت کا بدلہ بجز عنایت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟
اے جن و انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے دوستو یہ قرآن ہمیں عزتیں دینے کے لیے آیا تھا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. شاعر نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا. تو میرے دوستو عزیزو, صحابہ اکرام نے یہ قرآن مجید کو سینوں سے لگایا, اللہ نے ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائی, اور وہ جہاں گئے کامیابی نے قدم چومی. شاعر نے کہا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا. یہ بجلی کا کڑکا تیا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. عرب جن کو کھانے پینے کی تمیز نہیں تھی, کیڑے مکوڑے کھایا کرتے تھے, ذرا ذرا بات پر 120 سال تک کے جھگڑے کیا کرتے تھے, ایسی قوم میں یہ قرآن کی وجہ سے نمایاں تبدیلی آئی. بات کیا تھی؟ نہ وہ قیصر و کسریٰ سے دبے, بات کیا تھی؟ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے. چند وہ لوگ جو اونٹوں کو چرانے والے, جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا, بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے. اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں یہ کالے گاؤں کے مکتب کو, اور آپ لوگوں سے بھی میں مخاطب ہوں. میں کہتا ہوں کہ قاری قرآن بنیے, عامل قرآن بنیے, عالم قرآن بنیے, داعی قرآن بنیے, ناشر قرآن بنیے, بلکہ اس سے بڑھ کر میں آپ سے کہوں گا کہ عاشق قرآن بنیے. حضور دعا کرتے تھے اللہم اجعل قلبی ربیع قلبی, اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی. اے اللہ یہ قرآن کی ذریعے سے میرے قلب کو بہار گلزار بنا دے, گل گلزار بنا دے. یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے, کتاب عبادت نہیں. یہ صرف مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرنا نہیں سکھاتی, بلکہ یہ تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے دم تک انسان کی ہر قدم پر رہبری اور رہنمائی کرتی ہے. یہ اللہ کا قرآن یہ انسانیت کے نام پیغام ہے. اس کو دیکھنا ثواب, اس کو پڑھنا ثواب, اس کو پڑھوانا ثواب, اور اس کو سننا سنانا ثواب, اس کو سمجھنا سمجھانا ثواب, اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی عبادت. یہ اللہ کا کلام ہے, اور عربی کا مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام. بادشاہ کا جو کلام ہوتا ہے وہ بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. یہ بڑا انقلابی کلام ہے. ہم لوگ جب اللہ سے بات کرنا چاہے نا, تو ابھی آپ کے مجمع میں سے جو بھی چاہے گا اللہ سے بات کر لے گا, کوئی ضرورت نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے, روزہ رکھتے تھے, جب جا کر اللہ سے کلام کا شرف حاصل ہوتا تھا. ہمیں تو اللہ نے یہ کلام اللہ دیا, قرآن مجید کھولو اور اللہ سے بات کرنا چالو کر دو. جو بھی اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے, وہ قرآن مجید میں اور کلام مجید میں اس کو دیکھ لے. مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. زیب النساء اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی ہوتی ہے. یہ فارسی کی شاعرہ تھی, اردو کی شاعرہ تھی, بلکہ عربی کی بھی شاعرہ تھی, اور اتنی بڑی متقیہ پرہیزگار تھی کہ ایک مرتبہ کل ہی رات میں نے شیگاؤں میں سنایا کہ ایک مرتبہ کسی غلام کی وہ ٹہل رہی تھی اوپر, تو کسی غلام کی نظر اس پر پڑ گئی. اس کی پیٹھ
چہرہ آگے تھا، پیٹھ پیچھے تھی. اچانک اس نے چہرہ ایسا دیکھا تو ایک غلام پہ اس کی نظر پڑی، دونوں کی نظر مل گئی. ذیب النساء نے اس غلام کو بلایا اور کہا میرے بدن کے کون سے حصے پہ تیری نظر پڑی؟ شہزادی تھی، گھبرایا کہ کہیں بادشاہ مجھے قتل نہ کر دے. کہا کہ نہیں، معاملہ میرا اور خدا کا ہے، تو غیر محرم ہے، میرے بدن کے کون سے حصے پہ تیری نظر پڑی ذرا بتا دے بابا، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، یہ خوف خدا ہے. اس نے کہا شہزادی آپ کے نیچے کے چند بال تھے، اس پہ میری نظر پڑی. تو ذیب النساء نے یہ سوچا کہ ممکن ہے کہ اس کے کون سے حصے پہ نظر پڑی، ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں، تو اس نے پورا ٹکلا ہی کر دی کہ ایسے بال ہی میں بدن پہ نہیں رکھنا چاہتی جس پہ کسی غیر محرم کی نظر پڑی ہو. اتنی بڑی متی کا پرہیزگار تھی. آج بھی ایران کی زبان فارسی ہے. ہاں، شاہ ایران نے تمام ممالک کے نام ایک شعر لکھ کر بھیجا. شعر کیا تھا؟ در ابلک کسے کم دیدہ موجود، چتکورا موتی کسی نے بہت کم دیکھا ہوگا. اس کا جوڑ ہونا، اس کا جوڑ نہیں مل رہا تھا. تمام طرف سے شاعروں نے جوڑ بھیجا، بادشاہ نے ناپسند کیا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پریشان تھے. ذیب النساء نے محسوس کیا، کہاں ابا جان پریشانی کس بات کی ہے؟ کہاں بیٹا شاہ ایران نے شعر لکھ کر بھیجا، اس کا جوڑ بنانا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسا جوڑ بنایا جائے. فرمایا آسان ہے ابا جان، میں اس کا جوڑ بنوا دیتی ہوں. فرمایا بڑی اچھی بات ہے. ذیب النساء نے اس کا دوسرا مصرع لکھا، در ابلک کسے کم دیدہ موجود، مگر اشک بوتان سرما آلو، چتکورا موتی کسی نے بہت کم دیکھا ہوگا، مگر وہ عاشق اور وہ معشوقہ جو سرما لگائے، اور وہ سرما لگانے کی وجہ سے جو آنسو ٹپکتا ہے وہ چتکورے موتی کی طرح ہے. شاہ ایران کو شعر بہت پسند آیا، تو شاہ ایران نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ بھئی یہ شاعر کا میں استقبال کرنا چاہتا ہوں اور اس کو میں انعامات سے نوازنا چاہتا ہوں. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے. ایک نہ شد دو شد، یہ کیا مصیبت ہے، میری بیٹی تو پردے کی پابند ہے اور آپ یہ دیکھنا چاہتا. اور بادشاہوں کے دماغ رہتے تھے، پہلے بادشاہوں کے دماغ بولے تو خر دماغ، قتل کرنا یہ کرنا بالکل آسان کھیل تھا ان کے نزدیک. تفصیل کا موقع نہیں تو بتاتا تھا آپ کو. ذرا آپ ایک مرتبہ ذرا زور سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ بہت بڑی چیز ہے. حضور نے فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں. حضور فرمایا، اور جو مجھ پر حضور پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. اور جو حضور پہ 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس بندے کے پیشانی پہ ایک عبارت لکھتے ہیں، برات من النفاق و برات من النار. یہ آدمی نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں میرے دوستو، ہم اس کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں. میں نے شروع میں جو آیت یہ حدیث پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے. اور وقت کا وزیر اعظم بھی ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ ایسی مجالس نہیں ملتی. میں قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں، علماء حاضر ہے، یہ پورے مجمع کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. اب جو آدمی ہے اپنے ذاتی کام سے بھی آئے گا نا، اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت مغفرت ہو گئی؟
آپ تو بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے امام تھے. بولے کچھ کام نہیں آیا. بولے پھر؟ بولے میں روزانہ بلا ناگا چاہے کتنا بھی کام ہو قرآن کی چند آیتیں پڑھ لیا کرتا تھا. اللہ کو میری عادت آ گئی، اللہ نے مغفرت کر دی. ایک بزرگ تھے، وہ بزرگوں سے کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا مغفرت ہو گئی؟ فرمایا ہو گئی. ہاں. بولے آپ تو بہت بڑے عالم تھے اور استاد الحدیث تھے، بڑے محدث تھے، مفسر تھے، ہزاروں آپ کے مریدین تھے. بولے کچھ بھی کام نہیں آیا. بولے پھر؟ بولے ایک مرتبہ بیوی نے کھانا بنایا اور سالن میں نمک ڈالنا بھول گئی. جیسی سالن سامنے آیا بہت غصہ آیا کہ بیوی کو لان تان کرو. پھر دل میں سوچا ہے کہ آخر یہ بھی تو اللہ کی بندی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. تو میں نے اس کو اللہ کی بندی ہونے کی نسبت پر معاف کر دیا. اللہ نے فرمایا تو نے اس کو اللہ کے بندی ہونے کے نسبت پر معاف کیا، میں تجھ کو اپنا بندہ ہونے کی نسبت پر معاف کرتا ہوں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ طلبہ کی ہمت افزائی کرنا اور یہ اساتذہ جو اتنی محنتوں سے پڑھا رہے. صاحب النساء کو اورنگزیب رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹا تو نے تو بڑی مصیبت کھڑی کر دی. بولے ابا جان کیا؟ کہاں وہ تجھے دیکھنا چاہتا، انعامات سے نوازنا چاہتا. کوئی بات نہیں. بولے کوئی فکر کی بات نہیں، میں یہ شعر لکھ کر دے رہی ہوں، یہ اس کے پاس بھیجوا دو، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا. اس نے شعر لکھ کر بھیجی، ذرا غور سے سننا. در سخن مخفی منم چوب ہوئے در برگ گل، در سخن مخفی منم چوب ہوئے در برگ گل، ہر کے بیند میل دارت در سخن بیند مرا. میں اپنے بات میں ایسی پوشیدہ ہوں جیسا پھول کی خوشبو پھول کی پھکڑیوں میں پوشیدہ ہوتی ہے. اب جو شخص بھی مجھے دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے وہ میرے کلام میں میرے کو دیکھ لے. میرے عزیز دوستو، یہ انقلابی کتاب ہے، آپ یقین جانو. جو بھی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر لے، اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہو جائے گا. ابھی سنوری میں جلسہ ہوا، میں نے شگاؤں میں بھی سنایا. معصوم سا بچہ ہے، علماء اکرام موجود تھے، اس کو کرسی پر بیٹھایا گیا اور بڑے بڑے علماء کے ہاتھ میں قرآن مجید دیا گیا اور کہا گیا کہ پوچھو اس کو صفحہ. کہا گیا 350 صفحہ، بچے نے پڑھنا چالو کر دیا. 506 صفحہ، بچے نے پڑھنا چالو کر دیا. 5 صفحے کی کتاب میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو چھوڑو میرے کو دے دو آپ، اور پھر میں اس کو زبانی سناؤں نا تو بھی الفاظ میں ہیر پھیر ہو جائے گا. اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے تو میں پڑھ دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید یہ وسیم رضوی جیسے ملعون شیطان لاکھوں کے تعداد میں پیدا ہو جائے نا تو ایک نقطہ ایک زیر و زبر نہیں بدل سکتے. یہ ایسی انقلابی کتاب ہے، اللہ نے نابالغ بچوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کروائی. جو بچے طہارت کرنا نہیں جانتے ہیں وہ قرآن مجید کی اللہ نے کروڑ وہ لوگ آج ان بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. یہ کتابی شکل کا نام تھوڑی قرآن ہے. قرآن تو بچوں کے سینے میں محفوظ ہے. کیا تم ان کے سینوں کو چیرو گے یا ان کا قتل کرو گے؟ یہ ایسا کلام ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لیا نا. اب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سیکھ لائے. نہیں سمجھ میں؟ تو ان سے بڑھ کر اور کون اعلیٰ ہوگا؟ تو میرے عزیز دوستو، ہم لوگ، میں ایک واقعہ سناؤں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں ختم کرتا ہوں. دیکھو صحابہ اکرام کو کیسا قرآن مجید میں مزہ آتا تھا. ایک صحابی رسول ہے،
چھوٹا سا صحن ہے، سامنے اونٹ بندھا ہوا ہے، بچہ سامنے سوئے ہوا ہے، وہ تہجد میں زور سے آواز لگا کر قرآن پڑھتے ہیں، اونٹ بھدکنے لگتا ہے، تو سوچا ہے کہ اونٹ بھدکے گا، ممکن ہے کہ بچے کو نقصان پہنچا دے، تو وہ آواز آہستہ کر لیتے. ایسی رات گزر گئی. صبح ہوئی. صبح ہونے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ سر سے کچھ روشنیاں اوپر جا رہی آسمان کی طرف. یہ منظر دیکھ کر صحابی پریشان ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا یا رسول اللہ، آج میں قرآن مجید تہجد میں تلاوت کر رہا تھا، کبھی آہستہ کبھی زور سے، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ میرے سر سے کچھ روشنیاں نکلی جو آسمان کی طرف جا رہی تھی. حضور نے مسکرایا، کہا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے عرش سے فرش پر آئے تھے. آج اگر تو قرآن مجید زور سے پڑھ لیتا تو قسم خدا کی پورے مدینہ والے اپنے آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے تھے. یہ ہے قرآن مجید کی تاثیر، دلوں پر اثر کرتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے. قرأ علیہم القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے تو وہ بھی مانتے تھے کہ یہ قرآن میں بڑی تاثیر ہے، کیونکہ یہ قرآن سیدھا دلوں پر اثر کرتا ہے. وہ ہمارے دل پہ کیوں نہیں اثر کر رہا؟ اس کی وجہ ہے، ایک آدمی کو زکام ہو گیا نا تو اس کے سامنے آپ مشک عنبر لا کر رکھو، اس کو خوشبو نہیں آئے گی. تو وہ مشک عنبر کا قصور نہیں، اس کے ناک کا قصور ہے. اصل میں ہمیں گناہوں کا نزلہ ہو چکا ہے، تو وہ گناہوں کے نزلہ ہونے کی وجہ سے آج ہم قرآن کے برکات اور اس کی رحمتوں سے محروم. آپ نے مقناطیس دیکھے ہوگے، جہاں بھی کوئی لوہے کی چیز ہے تو وہ مقناطیس اپنے طرف اس کو کھینچ لیتا ہے. یہ قرآن مجید بھی اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی برکتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے. وہ کفار مکہ کہتے تھے ان ھذا الا سحر یوسر، یہ تو کوئی ایسا کلام معلوم ہو رہا ہے جو اوپر سے چلا آ رہا ہے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور اس قرآن کو مت سنو، اور اگر یہ قرآن سنا رہا ہے محمد تو اس میں شور و غل مچاؤ، لعلكم تغلبون، تاکہ تم ان پہ غالب آ جاؤ. دوسری طرف قرآن کیا کہتا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم بالکل خاموشی سے اس کو سنتے رہو. لعلکم ترحمون، شاید کہ اللہ تم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. میرے عزیز دوستو، یہ قرآن مجید بڑی انقلابی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ جو بچیاں ہے، یہ طالبات، یہ طلباء، یہ استاذ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے، تہجد میں قرآن پڑھ رہے. حضرت عمر حضرت عمر زور زور سے پڑھ رہے اور حضرت ابوبکر آہستہ آہستہ پڑھ رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے. فرمایا عمر آپ زور زور سے پڑھ رہے تھے، ابوبکر آپ آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، آپ کا آہستہ پڑھنے کی کیا حکمت؟ فرمایا میں آہستہ اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میں اس ذات کو قرآن مجید سنا رہا تھا جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. تو زور سے پڑھنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی. جلالی بابا سے پوچھا، بولے آپ زور زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا کہ میں زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. شاعر نے یہ شعر میں نقشہ کھینچا، دنیا کو مسلمان اللہ کا پیغام سنانا بھول گئے،
دنیا کو مسلمان اللہ کا پیغام سنانا بھول گئے، گرتوں کو اٹھانا بھول گئے، سوتوں کو جگانا بھول گئے۔ یہ ہماری ذلت کا سبب ہے۔ یہ تو شکایت دین حق کیوں عام نہیں ہے دنیا میں، ہے یہ تو شکایت دین حق کیوں عام نہیں ہے دنیا میں۔ پروانے کہاں سے آئیں گے جب شمع جلانا بھول گئے۔ میرے دوستو اس کی قدر کر لو۔ یہ جو مکتب ہے، جب اللہ کسی بستی پر عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کی، معصوم بچوں کی زبان سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے وہ عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹی آیت ہے قرآن مجید کی، نہیں مگر اتنی انقلابی آیت ہے کہ اگر میں اس پر بات کروں تو پورا مکمل 1 سے 2-3 گھنٹے بات کر سکتا ہوں، اتنی انقلابی کتاب ہے۔ فرمایا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ جب استاذ بچے کو مکتب میں یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اسی وقت استاذ کی، بچے کی اور اس کے ماں باپ کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہے، گن لینا، اور جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ بھی کتنے ہیں؟ 19۔ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے گا، میں ان لوگوں کے لیے سنا رہا ہوں جن کا شکوہ یہ ہے کہ ہم کو قرآن مجید یاد نہیں، تو تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یاد ہے، رمضان میں اس کو ہی ورد کرنا، اور پھر یہ جو ہے اللہ کا بندہ بلی کا بکرا، اس کے چھاتی میں بیٹھ کے قرآن سیکھ میرے باپ، تو بڈھا ہے، علم بڈھا نہیں ہے۔ ابھی میں ایک جلسے میں گیا تھا تو وہاں کا ایک بہت بڑا کاریہ کرتا کانگریس کا ملا، اس نے کہا حضرت میرا قرآن مجہول طریقے سے تھا، لاک ڈاؤن کو میں نے غنیمت جان کر کے سب سیاسی معاملے بند ہے اور مجھے فرصت نہیں، مجھے دلی تک بھیجا جاتا، تو میں نے وہ لاک ڈاؤن کو غنیمت جان کر پورا قرآن مجید صحیح کر لیا۔ ابھی پالن پور سے مجھے ہمارے ایک ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجے مولانا، تو وہ بچہ تقریباً 9 سال کا ہے، 8 مہینے میں اس نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ یہ زندہ معجزہ ہے قرآن مجید کا، مگر قسم خدا کی ہم نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیے۔ قرآن مجید کا سیزن آ رہا، یہ سیزن ہے قرآن مجید کا۔ اب ایک تاکوں میں جو قرآن تھا نا، میرے ذہن میں بڑے عجیب مضامین آ رہے، اب ہم لوگ کیا کریں گے معلوم؟ قرآن مجید تاکوں سے نکلے گا، محرابوں سے نکلے گا، اس کی دھول صاف کی جائے گی، ایسے نہیں بولو قاری رضوان یہ مولوی جب بھی، اب وہ دھول صاف ہوئے گی، جزدان صاف ہوگا، کیونکہ اس کا سیزن آ گیا۔ ارے رے قرآن سوال کرتا مجھ سے اور آپ سے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ قرآن اس کے لیے تھا، قرآن تو اس کے لیے تھا کہ اس کی تعلیمات پر عمل کی جائے۔ ہاں آنکھوں سے لگانا بہت اچھی بات، اس کو چمنا بھی بہت قابل مبارکباد۔ اور یہ جو عامل لوگ ہیں، مولی شبیر، مولی انظار، ان کو ایسا لگ رہا ہوگا میں خود بھی تو تعویذ دیتا ہوں، اور وہ تعویذ کو بنا کر پلانا یہ بھی باعث برکت، اس کے شفا سے انکار نہیں۔ اس کی تفصیل نہیں بیان کروں گا، میں نے تو تفصیل بیان کرتا تھا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، مگر یہ کھلواڑ ہے نا، اسی پر اکتفا کیا جائے گا۔ میرا تو ایمان ہے کہ یہ دیکھو میرا رومال اتنا قیمتی ہے، یہ آپ کو رستے میں مل جائے نا، آپ اس کو جھٹکے گے اور رکھ لیں گے کہ چلو اب عید کا ٹائم آ رہا، اچھا رومال مل گیا، چاہے پھر میں عید کے دن آپ کو پکڑ کے بولوں کہ یہ رومال تو میرا ہے، ارے اچھا آپ کا ہے کیا، مگر میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو ایک جزدان گھٹیا کپڑے کا
پھٹا ہوا ہے وہ راستے میں مل جائے، اور ایک آدمی جو نماز بھی نہیں پڑھتا، کبھی مسجد بھی نہیں آتا، وہ بھی اس کو بڑے عزت کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کو چومے گا کہ قرآن کا جزدان ہے، اور بیوی کو بولے گا حفاظت سے رکھ، کیسے ناحل لوگ ہیں، یہ رستے میں پڑا ہوا ملا۔ کیوں بڑھی اس کی عزت؟ قرآن مجید سے وہ لگ گیا، اس کی عزت بڑھ گئی۔ اور وہ قرآن مجید جس کے سینوں میں محفوظ ہے، تو وہ سینے کتنے پیارے ہو گئے ہیں، وہ کتنے مطلب یعنی عزت کے لائق ہے۔ مگر ہم لوگ ان لوگوں کی قدر نہیں کرتے میرے دوستو۔ اللہ ہمیں ان حفاظ ان علماء کی قدر دانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آگے کیا کہتا شاعر، بس یہ شعر پڑھ کے بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ جزدان و حریر و ریشم کے اور چاند ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ ایسے ہے نا، شاعر نے ایک شعر کہا تھا ایک زمانے میں، مگر اب وہ اس زمانے میں فٹ نہیں ہوتا، مگر میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، کیونکہ آپ یہ بچیوں نے جو قرآن سنایا طبیعت خوش ہو گئی، کتنا اچھا پڑھی۔ ورنہ یو پی بہار سے لوگ آتے تھے اور قسم خدا کہ ہم کو 10 پاروں میں لپیٹ کے جاتے تھے، اور ہم خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے قرآن سنا کر گئے۔ میں میرے گاؤں کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ اور آج یہ معصوم بچے، اور ہم لوگ ہاتھ بھر بھر کے ان کو دودھ پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، اور آپ یہ ظالم لوگ ایسے ہیں کہ اپنے مقامی بچے قرآن سنا رہے، پیارا قرآن سنا رہے، مگر کبھی اس کو مرغا مسلم کھلانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میری کالے گاؤں والوں سے گزارش ہے کہ یہ بندے نے رمضان کے بعد مجھے فون کر کے بولنا کہ مولانا آپ نے بول کر گئے، لوگوں نے اتنا عمل کیے کہ کوئی دن ایسا خالی نہیں تھا کہ میں نے مرغا نہ کھایا ہوں۔ آپ دیکھتا ہوں کہ کالے گاؤں والے کتنے عمل کرتے ہیں۔ ارے میرے دوستو بہت بڑی بات ہے۔ خیر، جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ یہ حل تھا کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے دیکھے ہوگے، میں نے بھی دیکھا کہ بس ایسے ہی قرآن پڑھا جاتا تھا۔ امام لوگ پڑھتے تھے، امام مجہول پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ میں نے سنا۔ اور آج ایسے بچے میں نے دیکھا کہ میں جب ان کے پیچھے کبھی تراویح پڑھتا ہوں، میرے مدرسے کے بچے ایسا قرآن پڑھتے ماشاءاللہ۔ اور ایک شعر پڑھو، بات کو ختم کرو، اور کب ضرورت پڑتی میری؟ قرآن کہتا جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ہم لوگ اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ شاعر کے شعر نے ایک شعر میں کئی گھنٹوں کی تقریر پوشیدہ کر دی۔ شاعر نے کہا، غرتمی خواہی مسلمان زیستن غرتمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، کہ اے ایمان والے اور مسلمان، اگر تو مسلمان بن کر رہنا چاہتا ہے تو بغیر قرآن کے تو مسلمان بن کر رہ نہیں سکتا۔ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ جتنا بھی پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا۔ تو میرے دوستو عزیزو، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اس مکتب کی حقیقت کو سمجھا دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔
سمجھنے والے کے لیے میرے دوستوں عزیزوں، اصل میں اس کا نفع ہمارے سامنے نہیں ہے، تو اس مکتب کو ایسا نمایاں مکتب بنائیے، قرآن بچوں نے پڑھے، بہت طبیعت خوش ہوئی، دل باغ باغ ہوا، اسی لیے میں نے ان کو 500 روپے کا انعام دیا، کیونکہ مستحق تو یہ انعامات کے نہیں سمجھ میں. ان کے ماں باپوں نے تو ہر بچے کے باپ نے 500 روپے لا کر حافظ صاحب کو دینا تھا. وہ سنوری کا جو بچے سنایا نا میں نے، اس کو اتنا انعام آیا، وہ بات ادھوری رہ گئی تھی، اتنا انعام آیا کہ اس کے کھیسے بھر گئے تو اس کے باپ کو تھیلی لانا پڑی، اور اس نے تھیلی میں پیسے بھر کے لے کے گیا، قرآن کی برکت نہیں سمجھ میں. تو میرے دوستو عزیزو، یہ دعا کرو کہ اس مکتب سے کہ لوگ بولے کہ کالے گاؤں اتنا چھوٹا گاؤں ہے اور یہاں سے بچے حافظ قرآن بن کر نکل رہے، بچے حافظہ بن کر نکل رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام.